آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور جیسے کہ آپ کو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ آپ کے لیے UGC نیٹ JRF جو ابھی ایگزام ہوا ہے 21 جنوری 2025 کو، اس کی جو ہے وہ آنسر کی لے کر آئیں گے، اور اردو سبجیکٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ اور کافی سارے بچوں نے اس میں رسپانس دیا، کومنٹ باکس میں بھی اور واٹس اپ نمبر پر بھی جو ہے وہ اپنے سوالات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور اسی سوالات میں جو ہے وہ ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کو بات کرنے والے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ جو ایگزام میں کوشچنس آئے تھے اردو کے، اس پر جو ہے وہ ہم لوگ روشنی ڈالیں گے اور اس پہ جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیے، یہاں پہ جو ہے وہ نقطے کے تھوڑا سا ایرر ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر تھا رشید حسن خان، جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، رشید حسن خان جو ہے وہ درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، ان کی جو ہے وہ آپ کو زمانی ترتیب بتانی تھی، جس میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز جو ہے وہ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں جن کا زمانی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال تھا، فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے وہ کس صنف کے لیے ملا؟ تو آنسر ہو جائے گا، یا کس تصنیف کے لیے ملا؟ تو آنسر ہو جائے گا گل نغمہ کے لیے۔ ان کو جو ہے وہ گیان پیٹھ ایوارڈ سے جو ہے وہ سرفراز کیا گیا تھا۔ کب کیا گیا تھا؟ 1969 میں جو ہے وہ ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اگلا سوال تھا، فراق کے شعری مجموعوں کو زمانی ترتیب سے لگانا تھا، جس میں پہلے گل نغمہ جن پر جو ہے وہ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، اس کے بعد غزلستان، اس کے بعد گلبانگ اور پچھلی رات، یہ کیا تھے؟ ان کے زمانی ترتیب تھا۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے، نفسیاتی نقاد کون تھا مندرجہ ذیل میں سے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ذبیح الحسن۔ اگلا سوال، ڈرامہ نگاروں کی زمانی ترتیب جو ہے وہ بتانی تھی، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے امانت لکھنوی، اس کے علاوہ آغا حسن کاشمیری، امتیاز علی تاج اور پھر حبیب تنویر، یہ کیا ہے؟ ان کی زمانی ترتیب جو ہے وہ درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، صنف کے اعتبار سے جو ہے وہ جوڑے بنانے تھے کہ قصہ کون مصنف جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق ناول نگاری سے ہے، راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے وہ افسانے سے تھا، اور انشائیہ کا جو ہے وہ پطرش بخاری کے سے تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ان کو ملانے تھے۔ ایک آپشن اور ہو سکتا ہے، تو جو ہمارے پاس اویلیبل ہوا اسی سے جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد شعراء و اشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ اسی کے علاوہ عربی تصنیف میں جو ہے وہ 4 شعری اجزاء پر جو بحث کی گئی تھی، وہ کون کون سے تھے؟ تو لفظ، معنی، قافیہ اور ردیف جو ہے وہ شعر کے لیے جو ہے وہ ضروری بتائے گئے تھے عربی تنقید میں یا عربی ماہرین نے۔ اس کے علاوہ جگر مراد آبادی کے جو ہے وہ آپ کو شعری مجموعے بتانے تھے، اس میں سے پہچاننے تھے کہ جگر مراد آبادی کے کون کون سے شعری مجموعے ہیں۔ تو 3 شعری مجموعے ہیں، جس میں داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل جو ہے وہ اس میں شمار ہوتے ہیں۔ اگلا سوال تھا، سودا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ حالانکہ آپشن میں جو ہے وہ قصیدہ رائٹ آنسر ہے، لیکن کچھ آپشن میں وہاں پر جو ہے وہ سودا کا نام سواد دیکھنے کو ملا، تو یہاں پر بھی جو بچے تھوڑے سے کنفیوژن میں تھے۔ اگلا سوال تھا، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ تو 4 ہوتے ہیں، جس میں تشبیب، گریز، دعا اور حسن طلب جو ہے وہ کیا تھی؟ بالکل کریکٹ آنسر تھا۔ اگلا سوال تھا، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ تو 4 پوچھے گئے تھے، ان کو جو ہے وہ زمانی ترتیب سے لگانا تھا، جس میں چہرہ، سراپا، رخصت اور آمد۔ تو اس طریقے سے کیا تھے؟ یہ 4 زمانی ترتیب سے مرثیے کے اجزائے ترکیبی تھے۔ اگلا سوال تھا، ماسٹر رام چند کا تعلق کس کالج سے ہے؟ تو دلی کالج سے ہے۔ یہیں پر تھا، قاسم علی جمع کا تعلق کس کالج سے تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ اگلا سوال تھا، فورٹ ولیم کالج نے لارڈ ویلے نے کب قائم کیا؟ یعنی کہ فورٹ ولیم کالج کو لارڈ ویلے نے کب قائم کیا؟ تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 4 مئی 1800 میں۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی؟ تو آنسر تھا اس کا
حیدر بخش حیدری۔ اسی کے علاوہ شعاع امید کتنے حصوں پر مشتمل تھی یا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس میں کافی سارے بچوں کو ڈاؤٹ ہے، بعض لوگ 3 بتاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ 2 ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو می اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2۔ اگلا سوال ہے حسرت تعمیر کس کا ناول ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، کیونکہ آپ کے آؤٹ آف سلیبس میں جو ہے یہ اختر اور ینوی کا جو ہے وہ کوئی بھی نام نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو کوشچن ہے حسرت تعمیر کس کا ناول ہے، تو اس کا آنسر ہے اختر اور ینوی۔ یہ کیا ہے آپ کا آؤٹ آف سلیبس سوال تھا۔ اگلا سوال ہے میر انیس نے کہاں مرثیہ نہیں پڑھا؟ تو کہاں مرثیہ نہیں پڑھا؟ دہلی میں مرثیہ نہیں پڑھا، انہوں نے جو ہے وہ فیض آباد، حیدرآباد، اس کے علاوہ بنارس، پٹنہ، ان سب میں جو ہے مرثیہ پڑھے، لیکن دہلی میں جو انہوں نے مرثیہ نہیں پڑھا۔ اس کے علاوہ دہلی سے سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا میر نے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کلیات ولی کو مرتب کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح آنسر تھا نور الحسن ہاشمی نے۔ اگلا سوال، عشق نامہ جو عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ ہے اس کی سنِ اشاعت پوچھی گئی تھی، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 1997۔ اگلا سوال، ادبی ڈکٹیٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ امام بخش ناسک کو کہا جاتا ہے ادبی ڈکٹیٹر۔ اس کے علاوہ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ یہ اردو قواعد پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے جس کے مصنف ہیں کون؟ انشاء اللہ خاں انشا، تو اس کا جو تعلق ہے وہ لسانیات سے ہے۔ اگلا سوال، چند ہم عصر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا یہ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم عصر۔ اس کے علاوہ دیا شنکر نسیم کے استاد کا کیا نام ہے؟ تو آنسر تھا آتش لکھنوی۔ یہیں پر ایک اور سوال تھا استاد کے حوالے سے ہی کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا شاہ نصیر جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دیوان زادہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح کا آنسر تھا شاعری سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں جدید ہندی کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا للو لال جی کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ اگلا سوال، تحریک کی زمانی ترتیب جو ہے وہ بتانی تھی، تو اس طریقے سے 4 جو ہے وہ اس میں دی گئی تھی، جس میں ادب افادی، علی گڑھ تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور اس کے بعد جدیدیت تھی، تو اس طریقے سے یہ تحریک کی کیا تھی؟ زمانی ترتیب تھی۔ اگلا سوال ہے غزل کے آغاز اور آخر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخر کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مقطع جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، مفلسی کی حیت کیا ہے؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے جس کی حیت جو ہے وہ مخمس ہے۔ اسی کے آگے ایک اور سوال تھا کہ نصاب میں شامل نظیر کی نظمیں کون کون سی ہیں؟ تو 3 نظمیں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں سلیبس میں، آدمی نامہ، مفلسی اور بنجارہ نامہ۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی نظمیں جو ہے وہ سلیبس میں ہیں، تو علامہ اقبال کی ہیں، تقریباً 5۔ اگلا سوال ہے اقبال کا فن کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کی یہ کتاب ہے اقبال کا فن۔ اگلا سوال تھا 7 کھیل کیا ہے؟ صنف کے اعتبار سے پوچھا گیا تھا، تو یہ ڈراموں کا مجموعہ ہے کس کے؟ راجندر سنگھ بیدی کا۔ ڈراموں کا مجموعہ بھی ہے اور ڈرامہ بھی ہے۔ اگلا سوال، گلزار ارم جو میر حسن کی مثنوی ہے اس میں کس شہر کی تعریف کی گئی ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا فیض آباد کی تعریف کی گئی ہے۔ اگلا سوال، گلشن بے خار کا کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے کسان کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ کسان جو ہے وہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے اور یہ شعلہ و شبنم میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اگلا سوال، فیض میر کا موضوع کیا ہے؟ یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی تھی۔ اگلا سوال، نو سرہار کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے موسیقی یعنی کہ سنگیت۔ اگلا سوال، بکٹ کہانی کی حیت کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا مثنوی۔ کوشچن نمبر نیکسٹ ہے، ابن نساتی کا تعلق کس کے عہد سے ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا قطب شاہی خاندان سے یا قطب شاہی دور سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا ابن نساتی کا، جن کی مثنوی ہے پھول بند۔
اگلا سوال ہے مکاتب غالب کس نے مرتب کیا؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا امتیاز علی خان عرشی نے جو ہے وہ اس کو کیا کیا تھا؟ مرتب کیا تھا۔ تو یہ سوال تھے جو بچوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے۔ تقریباً 100 سوال جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں آتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے ابھی صرف اور صرف اس کا پارٹ جو ہے وہ پارٹ 1 ہے، ابھی اس کا جو ہے وہ پارٹ 2 بھی جو ہے وہ ہم لوگ جلد ہی لے کر آئیں گے۔ باقی اگر کسی بچے کو کوئی سوال یاد ہو تو وہ نیچے کومنٹ باکس میں یا پھر یہ نمبر ہے 9045220432، اس نمبر پہ بھی جو ہے وہ بتا سکتا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوال شیئر کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ ایک ویڈیو لے کر آئیں گے کہ اس بار کی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف جو ہے وہ کتنی رہ سکتی ہے اور کب تک جو ہے وہ اس کے آنسر کی آ سکتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ضرور جیسے یہ والے سوال آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اسی طریقے سے آپ آگے کے سوال بھی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ ایک اچھی اور ایک کارآمد ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔